چلیں خداوند کے کلام کی طرف چلتے ہیں. میرا جو میسج کا ٹائٹل ہے وہ ہے مسٹری آف کرسمس. مسٹری کا مطلب ہوتا ہے بھید. کرسمس کا بھید کیا ہے؟ آج بہت سارے لوگوں کے لیے کچھ نئی چیزیں ہوں گی، لیکن آپ نے کھلے دل سے کھلے دماغ سے چیزوں کو دیکھنا ہے، پڑھنا ہے سامنے، کیونکہ جو کچھ میں بولوں گا اپنی طرف سے نہیں بولوں گا بلکہ خدا کے کلام میں سے ہی بولوں گا، تاکہ آپ لوگ اپنی زندگی میں کریکٹ انڈرسٹینڈنگ لے کے یہاں سے جائیں. کرسمس کا بھید کیا ہے یہ ہم ابھی دیکھتے ہیں. میرے ساتھ نکالیے کلسیوں کی کتاب، اس کا پہلا باب 26ویں آیت. کولوسینس چیپٹر 1:26. یعنی اس بھید کی جو تمام زمانوں اور پشتوں سے پوشیدہ رہا ہے، لیکن اب اس کے مقدسوں پر ظاہر ہوا ہے. کوئی ایک بھید ہے جو خدا نے زمانوں سے پوشیدہ رکھا ہوا ہے، لیکن اب ٹائم آیا ہے کہ اس کے مقدسوں پہ اس کو ظاہر کیا جائے. ہم کرسمس کی بات کر رہے ہیں. کرسمس میں کیا بھید ہے؟ کرسمس میں جو سب سے بڑا بھید ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. ہم لوگ اب تک یہ سمجھتے ہیں کہ کرسمس یسوع مسیح کا جنم دن ہے. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، بالکل صحیح ہے، اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے. یسوع مسیح کا جنم دن ہم مناتے ہیں. میں اس سے کس حد تک ایگری ہوں اور کسی حد تک میں تھوڑا سا ڈس ایگری ہوں. میں کسی حد تک اس کے ساتھ سہمت ہوں اور کسی حد تک میں تھوڑا سا اس کے برعکس میں کچھ اور طریقے سے بھی سوچتا ہوں، جو میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں. کہ جب ہم بولتے ہیں کہ یسوع مسیح خدا کا بیٹا ہے اور خدا ہے، تو خدا پیدا نہیں ہوتا، خدا پیدا کرتا ہے. خدا کو کوئی پیدا نہیں کر سکتا، خدا کو کوئی مار نہیں سکتا. خدا ازل سے ہے. ہم اگر یسوع کی بات کرتے ہیں کہ یسوع مسیح پیدا ہوا ہے، بالکل کلام مقدس بولتا ہے پیدا ہوا ہے، لیکن ٹیکنیکلی یہ چیز تھوڑی سی ہضم کرنے میں مشکل ہوتی ہے کہ یار خدا کیسے پیدا ہوا ہے. جب آپ غیر قوموں سے بات کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ جی یسوع مسیح ہمارا خدا ہے، خدا کا بیٹا ہے اور وہ آج کے دن پیدا ہوا ہے، تو ان کو یہ سمجھانا ذرا مشکل ہوتا ہے کہ خدا کیسے پیدا ہو سکتا ہے. اگر خدا پیدا ہو گیا ہے تو خدا مخلوق ہوا، خالق نہیں ہوا. خدا کریشن ہوا، کریٹر نہیں ہوا. سمجھ آ رہی ہے؟ ٹیکنیکلی بنتا نہیں ہے. یسوع مسیح کو جب ہم بائبل میں دیکھتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے یسوع مسیح پیدا کرنے والا ہے. اس نے ساری خلقت کو اس کے وسیلے سے پیدا کیا گیا، اسی کی وجہ سے پیدا کیا گیا، اسی میں پیدا کیا. جب ہم پہلا باب پڑھتے ہیں اس کا، یوحنا کا پہلا باب، کین یو پٹ جان 1 چیپٹر 1. ابتدا میں کلام تھا اور کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام خدا تھا. ابتدا میں یعنی جب کچھ بھی شروع نہیں ہوا تھا، شروعات شروع نہیں ہوئی تھی، تب سے پہلے کون تھا؟ کلام تھا. کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام خود خدا تھا. یہ یسوع کی بات ہو رہی ہے. آگے، یہی ابتدا میں خدا کے ساتھ تھا. نیکسٹ، سب چیزیں اس کے وسیلے سے پیدا ہوئیں. کس کے وسیلے سے پیدا ہوئیں؟ کلام کے وسیلے سے سب چیزیں پیدا ہوئیں. ہم پیدائش میں دیکھتے ہیں، اتپتی میں دیکھتے ہیں کس طرح خدا نے کلام کرا اور چیزیں پیدا ہونا شروع ہو گئیں. سب چیزیں اس کے وسیلے سے پیدا ہوئیں اور جو کچھ پیدا ہوا اس میں کوئی بھی چیز اس کے بغیر پیدا نہیں ہوئی. یہ بات ہو رہی ہے خداوند یسوع مسیح کی. جب شروعات شروع بھی نہیں ہوئی تھی، جب کوئی بھی بگننگ شروع نہیں ہوئی تھی، اس ٹائم پہ خداوند یسوع مسیح نے یہ سب چیزیں پیدا کری تھی. تو جو پیدا کرنے والا خدا ہے اس کو ہم نہیں بول سکتے کہ وہ خود کیسے پیدا ہو گیا، وہ اس کو خود کیسے پیدا ہوا. سمجھ آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ اگر 16ویں آیت نکالیں گے، کین یو پٹ 16 ورس؟ نہیں 10 پٹ 10. وہ دنیا میں تھا اور دنیا اس کے وسیلے سے پیدا ہوئی. کیا لکھا ہوا ہے؟ وہ دنیا میں تھا اور دنیا اس کے وسیلے سے پیدا ہوئی اور دنیا نے اسے نہ پہچانا. نیکسٹ، وہ اپنے where it is written that the word become flesh.
कौन सी आयत है? 14। और कलाम मुजस्सम हुआ और फजल और सच्चाई से मामूर होकर हमारे दरमियान रहा, और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसे बाप के अकलौते का। अभी समझ में आई? कलाम जो था, जो खुद खुदा था, कलाम मुजस्सम हुआ है। कलाम ने जिस्म की सूरत इख्तियार करी है। प्लीज ध्यान से समझिए, कलाम मुजस्सम हुआ है, कलाम ने जिस्म की सूरत इख्तियार करी है, और ये इंसान बन के, ये कलाम इंसान बना है, और इंसान बनने के लिए या इंसान होने के लिए जरूरी है कि कोई भी इंसान दुनिया में ऐसा नहीं है जो आसमान से टपका है, हर इंसान पैदा होता है। इसलिए जरूरत पड़ी खुदा को भी कि जब वो इंसान बने, ये कलाम जब मुजस्सम हुआ, जब ये इंसान बना, तो जरूरत पड़ी खुदा को कि उसको किसी ना किसी तरीके से इस दुनिया में आने के लिए जन्म लेने की जरूरत थी। खुदा ने इब्तिदा में जमीन और आसमान को बनाया। बाइबल बताती है खुदा ने जमीन और आसमान, शुरू में सबसे पहले जब कुछ भी नहीं था, खुदा ने जमीन और आसमान बनाए। और जब खुदा ने जमीन और आसमान बनाए तो ये दो तरह की दुनिया थी। जो जमीन थी, उस जगह पे मैं और आप रहते हैं, जिनके साथ बॉडी है, हम सब बॉडी में रहते हैं। लेकिन जो आसमान है वो जगह है जहां पे खुदा रहता है, और खुदा के बारे में लिखा है खुदा रूह है। खुदा रूह है, और वहां पे आप बॉडी के साथ नहीं जा सकते, ये जिस्म के साथ उस जगह पे नहीं जा सकते। ये दो दुनिया अलग अलग है। अगर खुदा के पास जाना है, कलाम में लिखा है हम खून और बदन खुदा की बादशाही का हिस्सा नहीं बन सकते। गोश्त और खून खुदा की बादशाही का हिस्सा बन नहीं सकते। ये बाइबल में लिखा हुआ है क्लियरली। इसका मतलब है हमने अगर उस रूहानी दुनिया में जाना है तो हमने जिस्म की हालत में नहीं जाना, बल्कि हमने रूह की हालत में जाना है। जब हम मरते हैं तो हमारी रूह उस जगह पे जाती है और हम खुदा के साथ उसकी बादशाही में शरीक होते हैं। हर कोई नहीं, जिनके गुनाह मिटाए गए हैं वो ही खुदा की बादशाही में शरीक होते हैं। इसी तरह जब दूसरे किंगडम से या जब रूहानी दुनिया से किसी को यहाँ पे आना है तो उसको आने के लिए जिस्म की जरूरत है। वो जिस्म के बगैर इस जगह पे नहीं आ सकता। आपको इस दुनिया में हो सकता है बहुत सारी ईवल स्पिरिट का सुना हो कि ईवल स्पिरिट हैं, दुष्ट आत्माएं हैं, ईवल बदरू हैं, लेकिन वो यहाँ पे ऑपरेट नहीं कर सकती। उनको भी एक बदन की जरूरत है, बगैर बदन के वो ऑपरेट नहीं कर सकती। तो दुष्ट आत्माएं, ये बदरू हैं, ये बॉडी में आती हैं और फिर वो काम शुरू करती हैं। इसी तरह जब खुदा को इस दुनिया में आना था तो खुदा को क्या करना पड़ा? खुदा को एक बॉडी में आना पड़ा। ये खुदा जिसको बाइबल में लिखा है, जिसको कोई अपनी आंख से देख के जिंदा नहीं रह सकता, जो मूसा के साथ कोई सेना पे जब उसको सिर्फ झलक नजर आई तो पूरा पहाड़ जो है धुएं से भर गया। ये इतना बड़ा जलाली खुदा, जिसका सिर्फ जलाली इतना है कि पहाड़ भस्म होने लगते हैं, सब चीजें भस्म होने लगती हैं। ये सारी बड़ी दुनिया जितनी भी आप देख रहे हैं, जितनी भी कायनात, कहकशां, जितनी भी गैलेक्सीज आप देख रहे हैं, ये खुदा ने अपनी कलाम से बनाया। इतना बड़ा खुदा, इतना बड़ा खुदा। और मिस्ट्री क्या है कि ये खुदा अपने आप को, अपनी सारी शान, अपनी सारी शौकत, सारा जलाल, सारी ग्लोरी छोड़ के वो एक इंसान की सूरत में अपने आप को उसने, क्या कहते हैं उसे, इंसान की सूरत में अपने आप को समेट लिया। ये है मिस्ट्री। समझ आ रही है कि खुदा इंसान बन के हमारे दरमियान रहा है। ये है मिस्ट्री, ये है भेद। खुदा इंसान बन के इस दुनिया में आया, 33.5 साल वो हमारे दरमियान रहा है। ये बाइबल डिक्लेयर करती है। अभी बाइबल से मैं आपको दिखा देता हूं। तो कहने का मकसद ये है, जो भेद है वो ये है क्रिसमस का, कि क्रिसमस पे खुदा इंसान बन के इस दुनिया में आया। बहुत सारे दुनिया के मजहब जो हैं इस चीज को हजम नहीं कर सकते, सॉलो नहीं कर सकते कि खुदा कैसे आ सकता है। मेरा सवाल है, क्या खुदा से कोई चीज नामुमकिन है? पूरी हमें तफसील में जाने की जरूरत नहीं है कि क्या वजह थी कि खुदा इंसान बन के इस दुनिया में आया। यकीनन वो हमारे पाप थे
جس کی وجہ سے خدا انسان بن کے زمین پہ آیا. ایک بادشاہ تھا, زمین پہ چل رہا تھا, تو اس نے دیکھا وہ چینٹیاں جو تھی نا, چھوٹی والی چینٹیاں ہوتی ہیں, کچھ چینٹیوں کی ایک نسل ہوتی ہے جو ایک لائن میں چلتی ہے, صرف وہ سب کے سب لائن میں چل رہی تھی. سمجھ میں آیا؟ تو بادشاہ چلتے 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 اس کا پیر ان چینٹیوں کی لائن کے اوپر پڑنے والا تھا, لیکن پڑا نہیں تھا. لیکن جب چینٹیوں نے دیکھا کہ کوئی بڑا سا پیر ان کے اوپر آ رہا ہے اور مر جائیں گی, تو ساری چینٹیوں کی لائن کھل گئی اور وہ ساری ادھر ادھر بھاگنے پہ لگی. لیکن جس طرف وہ جا رہی تھی ساری چینٹیاں, اس طرف آگ ایک بھڑکی ہوئی تھی. کیا ہوتا ہے شمعدان, وہ روشن دان جو کمرہ گرم کرنے کے لیے آگ لگاتے ہیں, وہاں پہ آگ تھی. اب بادشاہ ان کو بول رہا ہے میں نے کچھ نہیں کیا ہے, تم ادھر مت جاؤ, ادھر آگ لگی ہوئی ہے, میں نے کچھ نہیں کیا ہے, وہاں جاؤ, وہاں مت جاؤ, آگ لگی ہوئی ہے. لیکن وہ نہیں سمجھ رہے تھے. پھر کسی نے بادشاہ سے بولا یہ نہیں سمجھیں گے, اگر ان کو سمجھانا ہے تو ان کی طرح چینٹی بننا پڑے گا تاکہ ان کی زبان وہ سمجھ سکے, آپ کی زبان وہ لوگ سمجھ سکیں. سیم یہی حال ہم سب کا تھا. ہم گناہوں میں مر رہے تھے, ہم گناہوں میں ڈوبے ہوئے تھے. کوئی پروفٹ, کوئی نبی, کوئی پیغمبر, کوئی ولی ہمیں بچا نہیں پا رہا تھا. تو فائنلی خدا کو یہ سوچنا پڑا کہ کوئی نہیں بچا سکتا ہے, مجھے خود انسان بننا پڑے گا, اور انسان بن کے میں نیچے جاؤں گا اور میں ان لوگوں کو بچاؤں گا. سمجھ آئی؟ یہ ہے مسٹری جو کرسمس کی ہے. پریز دی لارڈ, زوردار تالیاں خدا کے لیے. پہلا ٹیموتھی, فرسٹ ٹیموتھی, پہلا تیموتھیس, اس کا 3 باب 16ویں آیت. فرسٹ ٹیموتھی 3 باب 13, چیپٹر 3 ورس 16. اس میں کلام نہیں کہ دینداری کا بھید بڑا ہے. ابھی دیکھیں اردو اور انگلش میں کتنا فرق ہے, آپ کو ایسے ہی سمجھ میں آ جائے گا. اس میں کلام نہیں کہ دینداری کا بھید بڑا ہے. انگلش میں لکھا ہے وداؤٹ کنٹروورسی گریٹ از دا مسٹری آف گاڈلینس. ٹھیک ہے, پھر لکھا ہے وہ جو جسم میں ظاہر ہوا, لیکن انگلش میں لکھا ہوا ہے God was manifested in flesh. سمجھ میں آئی؟ God was manifested in the flesh. ادھر دیکھیں میری طرف. God was manifested in the flesh. اس کا مطلب کیا ہے کہ خدا نے جسم لیا اور جسم میں خدا ظاہر ہوا. خدا نے جسم لیا اور جسم میں خدا ظاہر ہوا, اور اس لیے لکھا ہے یہ, اس میں کوئی کنٹروورسی نہیں ہے, اس میں کوئی بحث مباحثے کی بات نہیں ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. لکھا ہوا ہے یہ بھید بہت بڑا ہے. لیکن بھید کیا ہے؟ بھید یہ ہے کہ God was manifested in the flesh. خدا خود اس دنیا میں اس جسم میں آیا ہے. یہ ہمارا بھیجا کبھی اس چیز کو ایکسپٹ نہیں کر سکتا کہ خدا کیسے جسم میں آ سکتا ہے. لیکن بائبل بول رہی ہے کہ God manifested in the flesh, justified in the spirit, اور روح میں رازباز ٹھہرا گیا اور فرشتوں کو دکھائی دیا اور غیر قوموں میں اس کی منادی ہوئی اور دنیا میں اس پر ایمان لائے اور جلال میں اوپر اٹھایا گیا. کتنے لوگ سمجھ پا رہے ہیں کہ یہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ کس کی بات ہو رہی ہے؟ خداوند یسوع مسیح کی بات ہو رہی ہے. اور یہ وہ کلام ہے, یہ وہ بھید ہے جو خدا نے پشتوں سے, نسلوں سے, صدیوں سے چھپا کے رکھا ہوا ہے. اور وہ کیا چھپا کے رکھا ہوا ہے؟ کہ خدا جو ہے خود اپنے آپ کو جسم میں لے کے آیا ہے. جس خدا نے یہ سب چیزیں بنائی ہیں, جب آپ آسمان پہ دوسرے تیسرے آسمان پہ جا کے جب نیچے دیکھیں گے نا, ساری چیزیں آپ کو ایک نقطے کی طرح نظر آئیں گی. یہ ہماری زمین نقطے کی طرح نظر آئے گی, یہ سورج نقطے کی طرح نظر آئے گا. آج اس زمین پہ 8 بلین لوگ ہیں. 8 بلین لوگ, جب زمین اتنی نقطے سی ہے تو وہ 8 بلین کہاں پہ نظر آئیں گے؟ کہیں نظر نہیں آئیں گے. لیکن خدا کیا بول رہا ہے؟ خدا وہ 8 بلین لوگوں میں سے ایک بن کے آیا. یہ اس کرسمس کا بھید ہے کہ خدا جسم میں ظاہر ہوا. ہاللیلویا. سمجھ آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ پریز دی لارڈ. سمجھ میں آ رہی ہے؟ کوئی کنٹروورشل بات تو نہیں ہے.
تو ہم نے یسوع کو دیکھا تو ہم نے کیا دیکھا؟ یسوع کون ہے؟ یسوع کون ہے؟ بائبل بتاتی ہے کہ ہی واز دا کریٹر، وہ ساری کائنات کو بنانے والا تھا، سب چیزیں اس کے وسیلے سے بنی، اسی کے لیے بنی اور اسی کے واسطے بنی ہے۔ ہر چیز کس نے بنائی ہے؟ خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے بنی ہے، اس نے بنائی ہے۔ تو ہمیں نظر آیا یسوع کون ہے؟ یسوع کریٹر ہے، یسوع جو ہے وہ خدا ہے، جو ازل سے ابد تک خدا ہے، جس نے تخلیق کیا ہے، جو خالق خدا ہے۔ پھر ہمیں نظر آیا یسوع کون ہے؟ ہمیں کون نظر آیا؟ یسوع کون ہے؟ یسوع خدا کا کلام ہے، کیونکہ کلام اس نے بولا اور کلام ہی مجسم ہوا۔ پھر ہمیں نظر آیا یسوع کون ہے؟ بتائیے جلدی سے، بتائیے یسوع کون ہے؟ یسوع خدا ہے، یسوع کلام خدا ہے۔ بائبل میں لکھا ہے یسوع خدا کا کلام ہے، بائبل میں لکھا ہے یسوع خدا کا بیٹا ہے، بائبل میں لکھا ہے وہ خدا کا برہ ہے، بائبل میں لکھا ہے وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، بائبل میں لکھا ہے یسوع ہی مسیح ہے۔ مسیح کا مطلب ہے کرائسٹ، اور کرائسٹ کا مطلب ہے انوائنٹڈ ون، جس کو مسح کیا گیا ہے وہ اس کو کرائسٹ بولتے ہیں۔ یسوع خدا کا برہ ہے، اور یسوع کیا ہے؟ یسوع کرسمس کا بھید ہے، یا خدا کا وہ بھید ہے جس کو لوگ نہیں سمجھ پائے۔ ہم کسی پروفٹ کی، کسی نبی کی، کسی اوتار کی، کسی ولی کی ہم پرستش نہیں کرتے۔ ابھی جو بھائی شان گیت گا رہے تھے، آؤ ہم اسے سجدہ کریں، کم لیٹ اس اڈور ہم، جب ہم یہ بول رہے تھے تو ہم کسی پیغمبر، کسی ولی، کسی کی ہم پرستش یا کسی کے آگے سجدہ نہیں جھکا، سر نہیں جھکا رہے تھے۔ مسیحوں کا خدا وہ خدا ہے جو آسمان چھوڑ کے زمین پہ انسان بن کے آیا، ہم اس خدا کی پرستش کر رہے ہیں۔ ہاللیلویا۔ میرے ساتھ نکالیں ایک اور حوالہ، ہیبرو چیپٹر 1 ورس 1 to 3۔ ہیبرو چیپٹر 1 ورس 1 to 3۔ عبرانی پہلا باب، پہلی، دوسری، تیسری آیت۔ دیکھیں دھیان سے سنیے گا۔ اگلے زمانے میں خدا نے باپ دادا سے حصہ بہ حصہ اور طرح بطرح نبیوں کی معرفت کلام کیا۔ اگلے زمانے کا مطلب ہے پہلے زمانے کی بات ہو رہی ہے، جو سب سے پیچھے زمانہ گیا ہے، اس میں خدا نے طرح بطرح اور حصہ بہ حصہ، یعنی انگلش میں لکھا ہے God who at sundry times and in diverse manners spoke in the time past to the father by the prophets۔ خدا نے پچھلے زمانے میں باپ داداؤں سے، پروفٹ سے طرح بطرح کلام کیا، تھوڑا تھوڑا کلام کیا، موسیٰ سے تھوڑا کلام کیا، داؤد سے تھوڑا کلام کیا، تھوڑا نبیوں سے کلام کیا، اور حصہ بہ حصہ ہو کے خدا نے ان سے بات کری ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ فار ایگزامپل میں ہوں، مجھے ایک پردے کے پیچھے ڈال دیں اور پردے میں ایک سوراخ کر دیں اور صرف میری آنکھ نظر آئے، تو جب خدا نے پرانے عہد نامے میں بات کری، لوگوں کو خدا کا ایک حصہ نظر آیا۔ پھر جب دوسرے نبی سے خدا نے بات کری تو اس نے دوسرا حصہ دکھایا، تیسرے نبی سے بات کری اس نے تیسرا حصہ دکھایا۔ تو پرانے عہد نامے کے جتنے نبی تھے ان سے خدا نے طرح بطرح اور حصہ بہ حصہ بات کری، یعنی تھوڑی تھوڑی سی بات کری، تھوڑا تھوڑا اپنا جلال کا ان کو جھلک دکھائی کہ میں خدا کیسا خدا ہوں۔ سنیں دھیان سے، موسیٰ سے آپ پوچھیں گے نا کہ تم نے خدا کو کیسا جانا، کیسا پایا، موسیٰ کیا بولے گا؟ خدا غصے والا خدا ہے۔ ہم نے دیکھا خدا کو کہ وہ کس طرح غضبناک ہوا، کس طرح اس نے فرعون کو، اس کی فوجوں کو ڈبو دیا، کس طرح وہ غصے والا تھا کہ مجھے ایک دفعہ ڈنڈا مارنا تھا، میں نے 2 دفعہ ڈنڈا مارا، اور میرا وہ جو وعدہ کی ہوئی سرزمین تھی ادھر جانے کی انٹری میری بند ہو گئی۔ تو میں نے دیکھا خدا کو کہ وہ غصے والا خدا ہے۔ جب آپ ابراہیم سے پوچھو گے ہاں بھائی آپ کو خدا کیسا نظر آیا، ابراہیم بولے گا مجھے خدا ایسا نظر آیا جیسے خدا مہیا کرنے والا خدا ہے۔ جب میرے پاس اولاد نہیں تھی تو خدا نے مجھے مہیا کیا،
جب میرے پاس اولاد نہیں تھی تو خدا نے مجھے مہیا کیا. جب میں اپنی اولاد کو ذبح کر رہا تھا اس ٹائم پہ خدا نے برہ مہیا کیا. تو میری نظر میں خدا جو ہے وہ مہیا کرنے والا خدا ہے. یعقوب سے بات کریں گے یا اسحاق سے بات کریں گے, اسحاق بولے گا میں نے تو ایمان کی حالت میں خشک زمین پہ کال پڑا ہوا تھا, میں نے فصل لگائی اور 100 گنا مجھے فصل ملی ہے. تو میرا خدا پرووائیڈر ہے, میرا خدا مہیا کرنے والا خدا ہے, وہ 100 گنا مہیا کرتا ہے. یعقوب سے بات کریں گے, آپ کو خدا کیسا نظر آیا؟ یعقوب بولے گا میں نے صرف دھوکے بازی کری ہے, میں نے لوگوں کو دھوکہ دیا, اپنے بھائی کو دھوکہ دیا, اپنے سسر کو دھوکہ دیا, سب سے میں نے دھوکے بازی کری, چیٹنگ کری, لیکن میں نے دیکھا خدا ہر دفعہ میری غلطیوں کو معاف کرتا چلا گیا, ہر دفعہ مجھے برکت پہ برکت دیتا چلا گیا. تو میری حساب سے خدا جو ہے معاف کرنے والا خدا ہے. سیمسن سے بات کریں گے, سیمسن طاقتور آدمی جس نے شیر کو پھاڑ دیا تھا, سیمسن سے بولیں گے, سیمسن بولے گا خدا جو ہے وہ پاورفل خدا ہے, وہ طاقت والا خدا ہے, وہ مجھے زور دیتا ہے. داؤد سے بات کریں گے, داؤد بولتا ہے میری ساری جنگیں جو ہیں خدا نے لڑی ہے, تو خدا جنگ میں زوراور خدا ہے. خدا کون ہے؟ جنگ میں زوراور خدا ہے. اس طرح جب آپ ہر نبی سے پوچھیں گے نا, ہر نبی تھوڑا 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 آپ کو خدا کا کچھ نہ کچھ عکس دکھاتا رہے گا. وہ بولے گا یہ لیکن کمپلیٹ پکچر کس نے دکھائی ہے؟ اب اس ورس میں دیکھیں. اگلے زمانے میں خدا نے باپ دادا سے حصہ با حصہ اور طرح بطرح نبیوں کی معرفت کلام کیا. ٹھیک ہے, نیکسٹ. اس زمانے کے آخر میں ہم سے بیٹے کی معرفت کلام کیا, جسے اس نے سب چیزوں کا وارث ٹھہرایا اور جس کے وسیلے سے اس نے عالم بھی پیدا کیے. پھر ایک دفعہ کنفرمیشن آ گئی ہے کہ خدا نے کیا کیا ہے, یہ عالم, یہ جہاں کس کے وسیلے سے پیدا کیے ہیں؟ بیٹے کے وسیلے سے. اور آخری وقت میں خدا نے کس سے بات کری ہے, کس کے ذریعے بات کری ہے؟ بیٹے کے ذریعے. یہ آخری وقت ہے, اس کے بعد ایک اور آخری وقت نہیں آئے گا. آخری وقت میں اس سے پہلے جتنے بھی نبی پیغمبر آنے تھے وہ سب آ گئے, اور جب وہ سب آ گئے اس کے بعد اینڈ میں بیٹے کی معرفت اس نے اپنے آپ کو پورا دکھا دیا کہ میں کس طرح کا دکھتا ہوں. تو اس کا مطلب ہے کہ اب بیٹے کے بعد کوئی اور آخری پیغمبر نہیں آنے والا جس کی آپ نے سننی ہے. بائبل میں لکھا ہے اس نے سارے نبیوں سے بات کری ہے, تھوڑی طرح بطرح بات کری ہے, اور جب نبیوں کا سلسلہ بند ہو گیا تو خدا نے آخر میں بیٹے سے بات کری ہے, یا بیٹے کے ذریعے دنیا سے بات کری ہے, اور اپنا کمپلیٹ پکچر جو ہے خدا نے بیٹے کے ذریعے دکھائی ہے. آگے پڑھیے. وہ اس کے جلال کا پرتو اور اس کی ذات کا نقش ہو کر سب چیزوں کو اپنے قدرت کے کلام سے سنبھالتا ہے. Who being the brightness of his glory and the express image of his person. ایکسپریس امیج کا کیا مطلب ہے؟ اگر خدا کو کسی نے دیکھنا ہے تو آپ یہ یسوع مسیح ہے, اس کو دیکھ لیں, وہ خدا کا ایکسپریس امیج ہے. آئی سمجھ میں؟ تو جب نبیوں کی معرفت پتہ چلا, ہر نبی نے اپنا تھوڑا جھلک دکھائی, بتائی کہ یہ خدا ایسا ہو سکتا ہے, غصے والا ہے, خدا طاقتور خدا ہے, خدا مہیا کرنے والا ہے, خدا جنگ لڑنے والا ہے. یہ سارا نبیوں نے بتایا. اینڈ میں خدا نے یسوع کے ذریعے ساری چیزیں دکھا دیں کہ خدا ایکچولی ہے کیسا. اور جب ہم یسوع کو دیکھتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے اپنے آپ کو اس طرح سے پیش کیا ہے کہ آپ باپ کو اچھے سے جان لیں, آپ خدا کو اچھے سے جان لیں. جو سمجھتے ہیں خدا غصے والا ہے, بائبل میں لکھا ہے خداوند یسوع مسیح نے اس بدکار عورت پہ جو بدکاری میں پکڑی گئی تھی, خداوند یسوع مسیح نے اس پہ رحم کیا اور اسے معاف کیا. ایک اور بدکار عورت جو اس کے پاؤں دھو رہی تھی, پاؤں چوم رہی تھی, خداوند یسوع مسیح نے اس کے گناہوں کو معاف کیا. سمجھ آ رہی ہے؟ تو ہمیں نظر آ رہا ہے خداوند یسوع مسیح معاف کرنے والا خدا ہے. ایک اندھے نے بلایا, خداوند یسوع مسیح مجھے آنکھیں چاہیے, خداوند یسوع مسیح نے اس کو آنکھیں دے دی. ایک 10 کوڑیوں نے اسے پکارا, خداوند یسوع مسیح ہم پر رحم کر, خداوند یسوع مسیح نے وہ کوڑی لیپرز ان کو پاک کیا, ان کو صاف کیا. ہاللویا. سمجھ آ رہا ہے آپ لوگوں کو؟ تو ہمیں نظر آ رہا ہے کہ خداوند یسوع مسیح کے منہ پہ لوگوں نے تھوکا, خداوند یسوع مسیح نے ان کو معاف کر دیا. اگر وہ غصے والا خدا ہوتا تو اس ٹائم پہ کیا ہوتا؟
सलीब पे उस पे जितना तशद्दुद हुआ या सलीब से पहले जितना तशद्दुद हुआ, उसने बोला है बाप इन सबको माफ कर दे। आखिर में बाइबल बताती है कि वो जो एक डाकू था जिसने सिर्फ थोड़ी सी बात बोली और खुदावंद यीशु मसीह ने बोला तू आज ही मेरे साथ पैराडाइज में होगा, तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। तो जब हम ये देखते हैं तो खुदा का जो इमेज है ना वो कंप्लीटली चेंज हो जाता है। जब हम ये देखते हैं कि यार अगर खुदा बोल रहा है कि आखिर में उसने अपने आप को यीशु के जरिए दुनिया पे जाहिर किया है, तो हमारा खुदा गुस्से वाला खुदा नहीं है, हमारा खुदा गुनाहों को काउंट नहीं कर रहा, हमारा खुदा हमारी गलतियों को काउंट नहीं कर रहा, बल्कि खुदावंद यीशु मसीह की जिंदगी को जब हम देखते हैं तो हमें पता चलता है कि अगर खुदावंद यीशु मसीह माफ करने वाला रहा है तो हमारा बाप भी खुदा आसमान पे जो है वो माफ करने वाला है। इसलिए खुदावंद यीशु मसीह ने बोला, उन्होंने बोला हमें बाप दिखा, उसने बोला तुमने मुझे देखा, मेरे बाप को देखा। मतलब मैं एक्सप्रेस इमेज हूं, मैं जो कुछ कर रहा हूं समझो बाप मुझ में रह के कर रहा है, ऐसा बाइबल में लिखा हुआ है। मैं जो कुछ कर रहा हूं समझो बाप मेरे में रह के कर रहा है। तुमने मुझे देखा, तुमने खुदा को देखा, तुमने खुदा बाप को देखा। हालेलुया, समझ आ रही है? 16वीं आयत पढ़ेंगे जरा, 15-16 सेम Colossians chapter 1, 15 and 16। Colossians कुलसियों पहला बाप 15 and 16। देखें क्या लिखा हुआ है। वो अनदेखे खुदा की सूरत पे था और तमाम मखलूकात में सबसे पहले मौजूद था। क्या लिखा हुआ है? क्या लिखा हुआ है? अनदेखे खुदा की सूरत पे था और तमाम क्रिएशन से पहले वो मौजूद था। तो फिर जब हम बोलते हैं कि यीशु मसीह पैदा हुआ है 2000 साल पहले, तो टेक्निकली थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती है, टेक्निकली चीजें कंफ्यूज हो जाती हैं कि यार ये तो पहले से मौजूद था। नहीं, खुदावंद यीशु मसीह को जिस्म की जरूरत थी, खुदावंद यीशु मसीह ने जिस्म में आना था या खुदा ने जिस्म में आना था, उसके लिए खुदा ने एक जिस्म तैयार किया और उसको क्या नाम दिया? यीशु मसीह नासरी। यीशु मसीह नासरी वो है जिसमें खुदा समा गया। वो इंसानी जिस्म में था लेकिन खुदा उसके अंदर रहता था। या खुदावंद यीशु मसीह में खुदा और इंसान दोनों एक हो गए। समझ आ रही है? वो अनदेखे खुदा की सूरत पे था और तमाम मखलूकात में सबसे पहले था। ओके, क्योंकि उसी में सब चीजें पैदा की गई हैं। ये यीशु की बात हो रही है। क्योंकि उसी में सब चीजें पैदा की गई हैं, आसमान की हो या जमीन की हो, देखी हो या अनदेखी हो, तख्त हो या रियासतें हो या हुकूमतें हो या इख्तियारात, सब चीजें उसके वसीले से और उसी के वास्ते पैदा की गई हैं। ये किसकी बात हो रही है? ये हमारे खुदावंद यीशु मसीह मनजी की, जो हमारा सेवियर है, उसकी बात हो रही है कि ये सब चीजें उसके लिए लिखी गई हैं। वो अनदेखे खुदा की सूरत पे था, सारे तख्त, रियासतें, हुकूमतें, दुनिया की सारी चीजें उसके वसीले से पैदा हुई और उसमें पैदा हुई हैं। Colossians 2:9 क्योंकि अलूहियत की सारी मामूरी उसमें मुजस्सम होकर सकूनत करती है। अभी ये आपको नहीं समझ में आएगा, इंग्लिश में देखें क्या लिखा है। For in him dwells all the fullness of Godhead bodily। इसमें तो कोई दो राय नहीं है, इंग्लिश का तर्जुमा इतना अच्छा है। यानी खुदा का सब कुछ जो है वो किसमें मुजस्सम होकर सकूनत करता है? खुदावंद यीशु मसीह में खुदा की सारी मामूरी, सब कुछ खुदा का जो है वो खुदावंद यीशु मसीह में क्या करता है? सकूनत करता है। हालेलुया। तो हम किस खुदा की बात कर रहे हैं? किसी पैगंबर की बात कर रहे हैं? किसी नबी की बात कर रहे हैं? किसी अवतार की बात कर रहे हैं? हालेलुया। हम किसी की बात नहीं कर रहे हैं, हम उसकी बात कर रहे हैं जो दुनिया का खालिक और मालिक है। हम किसके आगे सर झुकाते हैं? क्रिएटर के आगे, किसी इंसान के आगे नहीं। बाइबल में लिखा है कि खुदावंद यीशु मसीह खुदा का एक्सप्रेस इमेज है। अगर खुदा को देखना है तो खुदावंद यीशु मसीह को देख लो।
آپ کی سچویشن کیسی بھی ہے، آپ خداوند یسوع مسیح کے ساری اناجیل پڑھ لیں، آپ کو نظر آ جائے گا یار یہ خدا تو پیار کرنے والا خدا ہے، یہ معاف کرنے والا خدا ہے، یہ بھی نہیں بولتا کہ تم مسیح ہو یا نہیں ہو پھر میں تمہیں شفا دوں گا، تم مسیح ہو یا نہیں ہو پھر میں تمہیں آزاد کروں گا. نہیں، اس کی کوئی ریکوائرمنٹ نہیں ہے. جو اس کے پاس آتا ہے یہ اس کو آزاد کرتا ہے، اس کو شفا دیتا ہے. اور جب اس کے سامنے آتا ہے پھر وہ ویسا رہتا نہیں ہے. 18 برس کی عورت تھی، کبڑی ہوئی تھی، اس کو اس نے شفا دی. 12 برس کی عورت تھی جس کے خون بہ رہا تھا، بند نہیں ہو رہا تھا، اس کو اس نے شفا دی ہے. 38 برس کا ایک اپاہج تھا، پول کے کنارے ہوتا تھا، اس کو شفا دی ہے. تو جگہ جگہ ہمیں صرف ایک ہی چیز نظر آ رہی ہے کہ اگر خدا باپ کو اسٹڈی کرنا ہے یا خدا کو دیکھنا ہے خدا کیسا ہے، کیسا نظر آتا ہے یا کیسا سمجھ میں آتا ہے یا کس طرح سے خدا کی خدائی کو جانیں گے، یسوع مسیح کو دیکھ لو. یسوع مسیح کو دیکھو گے تو پتہ چل جائے گا جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ کو دیکھا. ہاللیلویا. کوئی مشکل باتیں تو نہیں کر رہا ہوں، کچھ سمجھ میں آ رہی ہیں آپ لوگوں کے؟ اگر نہیں آ رہی ہیں سمجھ میں، عاشر بھائی کہہ رہے ہیں نہیں. عاشر بھائی سمجھ میں آ رہی ہے؟ ریپیٹ کرو. پریز دی لارڈ. چلیں دوسرا بیت دیکھتے ہیں. ٹائم ہے 15-20 منٹ میرے پاس. لوکا 2 باب 8 سے 18 آیت. لوکا 2 باب 8 سے 18 آیت. اسی علاقے میں چروائے تھے جو رات کو میدان میں رہ کر اپنے گلے کی نگہبانی کر رہے تھے. And there were in the same country shepherds abiding in the field, keeping watch over their flock by night. Next. اور خداوند کا فرشتہ ان کے پاس آ کھڑا ہوا اور خدا کا جلال ان کے چوگرد چمکا اور نہایت ڈر گئے. مگر فرشتے نے ان سے کہا ڈرو مت، کیونکہ دیکھو میں تمہیں بڑی خوشخبری کی بشارت دیتا ہوں جو ساری امت کے واسطے. کس کے واسطے؟ پیچھے گو بیک. ساری امت کے واسطے، مسیحوں کے واسطے نہیں ہے، یہ ساری نیشنز کے واسطے، ہر ایک شخص کے لیے. نیکسٹ. کہ آج داؤد کے شہر میں تمہارے لیے ایک منجی پیدا ہوا ہے، یعنی مسیح خداوند. نیکسٹ. اور اس کا تمہارے لیے یہ نشان ہے. اب دھیان سے سنیے گا نشان، کیونکہ ہم صدیوں سے اسی نشان میں پھنس گئے. سیریس بول رہا ہوں. ہمیں اگر کوئی بول دیتا ہے نا، وہ ایک پرانے زمانے میں ایک پروگرام آتا تھا 50-50. کسی کو یاد ہے؟ نہیں یاد ہے؟ 50-50 آتا تھا. اس میں کیا تھا کہ پولیس والے کھڑے ہوئے تھے اور ایک آدمی ٹھیلے پہ جو ہے نا توپ لے کے جا رہا تھا، بڑی سی توپ. اور پولیس والے کس چیز کو ڈھونڈ رہے تھے؟ پستول اس کے پاس نکلتی ہے نہیں نکلتی. انہوں نے اس کے اچھے سے تلاشی لے رہی اور جب پستول نہیں نکلی تو اسے توپ کے ساتھ جانے دیا. کیوں؟ کیونکہ ان کے ذہن میں یہ ڈالا گیا تھا صرف پستول دیکھنی ہے اور کچھ نہیں دیکھنا ہے. اس طرح ہمیں بھی پرابلم کیا ہے کہ ہمیں یہ نشان دکھا دیا گیا ہے، اور جب یہ ہم نشان دیکھتے ہیں اس کے آس پاس ہم کوئی اور نشان دیکھتے نہیں ہیں، جو بہت سارے نشان ہیں میں ابھی آپ کو دکھانے والا ہوں. اور اس کا تمہارے لیے یہ نشان ہے، تم ایک بچے کو کپڑے میں لپٹا اور چرنی میں پڑا ہوا پاؤ گے. نیکسٹ. اور یکا یک اس فرشتے کے ساتھ آسمانی لشکر کا ایک گروہ خدا کی حمد کرتی ہوئی اور یہ کہتی ہوئی ظاہر ہوئی کہ عالم بالا پر خدا کی تمجید اور زمین پر ان آدمیوں میں جن سے وہ راضی ہے صلح. جب فرشتے ان کے پاس سے آسمان پر چلے گئے تو ایسا ہوا کہ چرواؤں نے آپس میں کہا آؤ بیت لحم کو چلیں، یہ بات جو ہوئی ہے جس کا خداوند نے ہم کو خبر دی ہے دیکھیں. پس انہوں نے جلدی جا کر مریم اور یوسف کو دیکھا اور اس بچے کو جو چرنی میں پڑا پایا، اور انہیں دیکھ کر وہ بات جو اس لڑکے کے حق میں ان سے کہی گئی تھی مشہور کی. یہ نوٹس کریے گا، انہوں نے یسوع کے بارے میں جو بات کہی گئی تھی اس کو مشہور کیا. یہ کنہوں نے مشہور کیا؟ چرواہوں نے. چرواہے کیا ہوتے ہیں؟ شیپرڈز. اور شیپرڈز بائبل میں کس کو بولا گیا ہے؟ پاسبان کو، پاسٹرز کو خدا نے شیپرڈ کا نام دیا ہے. اور خدا نے یہ پہلا بھید ہے، اس بھید کو خدا نے ظاہر کرنے کے لیے کسی بادشاہ کا چناؤ نہیں کیا، کسی حکمران کا چناؤ نہیں کیا. ایون اس زمانے کے جو پروفٹ تھے ان میں سے کسی کو خدا نے نہیں چنا. یہ پہلا بھید جو ہے خدا نے کس پہ ظاہر کیا؟ شیپرڈز پہ ظاہر کیا.
چروائے جو تھے ان پہ خدا نے اپنے آپ کو فرشتوں کے ذریعے ظاہر کیا کہ ایک منجی تمہارے لیے پیدا ہوا ہے آج داؤد کے شہر میں. سمجھ آ رہی ہے؟ خدا نے بائبل میں لکھا ہے پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے. کیوں ہوا ہے؟ کیونکہ یہ جو شیپرڈ تھے, یہ جو چروائے تھے, یہ رات کو جاگ کر اپنے گلے کی نگہبانی کر رہے تھے. ابھی گیت گایا, پتہ نہیں میں آج دیر سے آیا ہوں, وہ گیت ہے نا وہ اس کے گلے کی گایا, پریز دی لارڈ. تو وہ جاگ کر راتوں کو گلے کی نگہبانی کر رہے تھے. خدا نے کوئی پڑھا لکھا سائنٹسٹ نہیں ڈھونڈا, خدا نے کوئی پولیٹیشین نہیں ڈھونڈا, خدا نے کوئی پاورفل لوگ نہیں ڈھونڈے. خدا نے صرف یہ دیکھا کہ یہ چروایا رات کو اپنے بھیڑوں کی رکھوالی کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے. اور خدا نے بولا یہ لوگ میرے لیے اب مخصوص ہو گئے ہیں نئے عہد نامے میں. اگر میں نے کوئی بھی چیز اپنی دکھانی ہے, کوئی بھی ریولیشن مکاشفہ دینا ہے, تو میں صرف چرواہوں کے ذریعے ہی دوں گا. کوئی بھی ریولیشن ہے, کوئی بھی مکاشفہ ہے, آپ کو پتا ہے ابھی بھی بائبل میں کتنے مکاشفے ہیں جو چھپے ہوئے ہیں. مکاشفے کی کتاب کی بات نہیں کر رہا, ویسے ہی بھید کی اتنی باتیں ہیں جو چھپی ہوئی ہیں. میں اکثر, مجھے لوگ بولتے ہیں یہ ہم نے 50 دفعہ پڑھا ہے, لیکن آج پہلی دفعہ ہمیں سمجھ میں آیا ہے کہ اس کے معنی کیا ہیں. تو بھید کی جو باتیں ہیں خدا نے کس کو رکھی ہیں؟ خدا نے اپنے شیپرڈز کے لیے رکھی ہیں. اس کو بولا, پترس کو بولا آگے سے تو مچھیرا نہیں ہوگا بلکہ آدمگیر ہوگا. آدمگیر بول کے اسے بولا مچھلیاں پکڑو. آدمگیر مچھلیاں کس کو؟ یعنی انسانوں کا شکار کرو. تو آدمگیر اسے بولا لیکن مچھیرا نہیں بولا, بلکہ ٹائٹل کون سا دیا اسے شیپرڈ کا ٹائٹل دیا. اسے بولا تو چرواہا ہوگا. جب اس نے 3 دفعہ انکار کیا اور پھر خداوند یسوع مسیح دوبارہ اس سے ملے, اس سے پوچھا تو مجھے کتنا پیار کرتا ہے؟ اس نے بولا خداوند تو جانتا ہے. اس نے خداوند یسوع مسیح نے کیا بولا؟ میرے برے چرا. پھر دوسری دفعہ پوچھا تو مجھے کتنا پیار کرتا ہے؟ اس نے بولا تو جانتا ہے. پھر خداوند نے بولا میرے گلے کی نگہبانی کر. تیسری دفعہ پھر پوچھا, پھر اسے بولا میری بھیڑیں چرا. تو خداوند یسوع مسیح نے صرف بات کری ہے بروں کی, جو بیبی شیپس ہوتے ہیں, جو برے بھیڑوں کے جو بچے ہوتے ہیں وہ, اور بھیڑوں کی, ان کو کھلانے پلانے کی, ان کی دیکھ بھال کرنے کی, ان کی حفاظت کرنے کی جو ذمہ داری ہے خدا نے شیپرڈ یا چرواہوں کو دی ہے. اور آپ لوگ اس چرچ میں جتنے آئے ہیں, میں آپ سب کا شکر ادا کرتا ہوں کہ ایٹ لیسٹ آج کے دن آپ لوگوں نے, بہت سارے لوگ ہیں میں معافی کے ساتھ کہتا ہوں جو شاید سال میں ایک ہی دفعہ آتے ہیں, اور وہ کرسمس کا دن ہے, ایسٹر کا دن ہے, نیو ایئر کا دن ہے, اس کے بعد وہ پورے سال نظر نہیں آتے ہیں. مجھے نہیں پتا یہاں پہ ایسے لوگ ہیں یا نہیں ہیں, لیکن ایسے ہمارے مسیحوں میں ہیں لوگ جو صرف سال میں ایک ہی دفعہ آتے ہیں. میں آپ سب سے بول رہا ہوں کہ آپ کی زندگی چینج نہیں ہوگی, آپ کی زندگی میں کوئی چیزیں تبدیل نہیں ہوں گی اگر آپ اپنے آپ کو شیپرڈ کے زیر اثر نہ رکھیں. اگر آپ اپنے آپ کو چروائے کے انڈر میں نہیں رکھیں گے تو کہیں پہ بھی شیطان, کہیں پہ بھی جانور آ کے آپ کو پھاڑ کھائے گا. شیپرڈ کا کام یہ ہے, میں یہاں پہ آپ کو گواہی دے کے بول رہا ہوں کہ رات میں سے, یہ جانتی ہے, رات میں سے 2:30 بجے میں ایسے اٹھ جاتا ہوں. مجھے بس ایک گھبراہٹ ہوتی ہے, ایک فیلنگ ہوتی ہے, اور مجھے خدا کوئی نام بتاتا ہے کہ اس کے لیے دعا کرنی ہے, اور پھر میں اپنا بستر چھوڑ کے میں جا کے دعا کرتا ہوں. تو شیپرڈ کا کام یہ ہے کہ اس نے گلے کی نگہبانی کرنی ہے, اس نے گلے کو, اس کی حفاظت کرنی ہے, اور اس کو کھلانا ہے. کیا کھلانا ہے؟ آپ کو گھاس نہیں ڈالی جاتی یہاں پہ, آپ کو خدا کا کلام دیا جاتا ہے تاکہ آپ کی روحیں اسٹرانگ ہو. آپ کو ایسا کلام دیا جاتا ہے جو آپ کو مضبوط بناتا ہے, موٹا نہیں کرتا ہے. ریویلیشن جو ہے, سنیں, مکاشفہ جو ہے نا انسان کو چینج کرتا ہے. جب آپ مکاشفے کی بات سنیں گے نا آپ کی زندگی میں تبدیلی آئے گی, لیکن اگر کوئی آپ ایسے ہی نالج کی بات سنیں گے آپ کی زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی. مکاشفہ انسانوں کو چینج کرتا ہے, اور خدا نے کس کو کام دیا؟ یہ شیپرڈز کو. اور نشان کیا دیا ہے یاد ہے سب کو؟ کون سا نشان تھا؟ ایک بچے کو چرنی میں لپٹا ہوا دیکھیں گے,
یہ دیکھیں گے. اور اصل نشان کیا تھے آپ لوگ بھول گئے, پھر سے لگائیے, سیم چیز, سیم. لک فرام ویئر وی اسٹارٹیڈ 14 آئی تھنک. 18. اور وہ سب سننے والوں میں ان باتوں پر 18. اوکے گو 8. اور اس علاقے میں چروائے تھے جو رات کو میدان میں رہ کر اپنے گلے کی نگہبانی کر رہے تھے. پڑے سو نہیں رہے تھے, نگہبانی کر رہے تھے. نیکسٹ. اور خداوند کا فرشتہ ان کے پاس آ کھڑا ہوا اور خدا کا جلال ان کے گرد چمکا. کیا یہ نشان نہیں ہے؟ یہ نوٹس نہیں کر رہے ہیں؟ خدا کا فرشتہ اس سے پہلے کسی بھی بچے کی پیدائش پہ نہیں آیا. خدا کا جلال صرف ایک ہی ٹائم پہ چمکتا تھا, جب ہیکل تیار ہوئی تھی, خدا کی حضوری آتی تھی, تو ہیکل کیا ہوتی تھی؟ خدا کے جلال سے بھر جاتی تھی. لیکن یہ نشان آپ کو نہیں نظر آ رہا کہ بائبل میں لکھا ہے خدا کا فرشتہ آیا. یعنی جو میں نے آپ کو بتائے تھے نا, دو دنیا ہیں, ایک روحانی دنیا اور ایک زمینی دنیا. ایک روحانی دنیا, آسمانی دنیا, اور ایک زمینی دنیا. ابھی ایسا نظر آ رہا ہے کہ روحانی دنیا سے کوئی شخص آیا ہے اور اس کو پروٹوکول دینے کے لیے یہ فرشتے آئے ہیں, اور فرشتوں نے پہلی دفعہ اپنے آپ کو ظاہر کیا ہے انسانوں کے اوپر, چرواؤں کے اوپر, اور انہیں یہ بولا ہے کہ, اور اسی ٹائم پہ خدا کی گلوری, خدا کا جلال بھی اس جگہ پہ ظاہر ہوا ہے. میں سمجھتا ہوں چرنی میں پڑے ہوئے اس کپڑے میں اس بچے کو دیکھنے سے بڑا جو نشان ہے وہ یہ نشان ہے. سمجھ آ رہی ہے کہ ہم نے اس سے پہلے نہیں دیکھا کسی کی پیدائش پہ ایسے فرشتے اور خدا کی پورا جلال اس جگہ پہ آ گیا ہو. یہ لوگ ڈر گئے. آگے لکھا کیا ہے سنیں. نیکسٹ. مگر فرشتے نے ان سے بولا ڈرو مت, کیونکہ دیکھو میں تمہیں ایک بڑی خوشی کی بشارت دیتا ہوں جو ساری امت کے واسطے. نیکسٹ. کہ آج داؤد کے شہر میں تمہارے لیے منجی پیدا ہوا, یعنی مسیح خداوند. ابھی اس چیز پہ بھی آپ لوگوں نے کبھی نوٹ نہیں کیا ہوگا کہ فرشتے نے 3 نام یسوع کے بارے میں آلریڈی دے دیے. اس کی پیدائش پہ خداوند یسوع مسیح کے لیے 3 نام لیے جاتے ہیں, وہ فرشتے نے بول دیے ہیں. اور وہ نام کیا ہے؟ ایک منجی پیدا ہوا ہے, یعنی مسیح خداوند. انگلش میں دیکھیں گے تو آپ کو نظر آ جائے گا, For unto you is born this day in the city of David a Savior. کیا نام ہے یسوع کا؟ وہ سیویئر ہے, بچانے والا ہے. فرشتے نے آلریڈی ڈکلیئر کر دیا ہے کہ ایک بچانے والا پیدا ہو رہا ہے, ایک سیویئر پیدا ہو رہا ہے. اور کیا ہے؟ which is Christ the Lord. یعنی کرائسٹ کا مطلب ہے anointed one, مسیح. تو فرشتے نے کیا بولا؟ پہلا نام بولا کہ ایک سیویئر پیدا ہو رہا ہے. دوسرا نام اس نے بولا کہ یہ کون ہے؟ کرائسٹ ہے, anointed one. اور تیسرا نام اس نے کیا بولا؟ کہ یہ لارڈ ہے, خداوند ہے. آج داؤد کے شہر میں تمہارے لیے ایک منجی پیدا ہوا ہے, یعنی مسیح خداوند. خداوند یسوع مسیح. اب مجھے بتائیے کون ہے؟ ازلی خدا ہے. یہ دنیا کو بنانے والا خالق اور مالک کون ہے؟ خداوند یسوع مسیح ہے. کریٹر ہے, اس ساری دنیا کا بنانے والا. اس کے وسیلے سے سب چیزیں پیدا ہوئیں, اسی کے لیے سب چیزیں پیدا ہوئیں. یسوع مسیح نے سب چیزیں کے وسیلے سے سب چیزیں بنی ہیں. خداوند یسوع مسیح کون ہے؟ خدا کا کلام ہے. خداوند یسوع مسیح کون ہے؟ وہ کلام جو مجسم ہوا ہے. خداوند یسوع مسیح کون ہے؟ خدا کا برہ ہے. خداوند یسوع مسیح کون ہے؟ خدا کا بیٹا ہے. یہ سارے بھید ہیں. خداوند یسوع مسیح کون ہے بتائیے؟ اور خداوند یسوع مسیح کون ہے؟ سیویئر ہے, منجی. خداوند یسوع مسیح کون ہے؟ انوائنٹڈ ون ہے, کرائسٹ ہے. اسی لیے کہتے ہیں جیزس کرائسٹ. جیزس کا مطلب ہے یسوع, اور کرائسٹ کا مطلب ہے انوائنٹڈ ون, مسا کیا ہوا. اور تیسرا نام کیا ہے؟ لارڈ. ہاللیلویا. یہ خدا نے اپنے فرشتے کے ذریعے کہلوا دیا ایڈوانس میں کہ اس کے 3 نام ہوں گے. وہ سیویئر کہلایا جائے گا, وہ کرائسٹ کہلایا جائے گا, اور وہ لارڈ کہلایا جائے گا. ہاللیلویا. یہ ساری بھید کی چیزیں ہیں. آگے دیکھیں ایک اور نشان ہے جو آپ نے نوٹس نہیں کیا, کپڑے میں آپ لوگ پھنسے ہوئے.
اور اس کا تمہارے لیے نشان ہوگا، تم ایک بچے کو کپڑے میں لپٹا اور چرنی میں پڑا پاؤ گے. اسی کو دیکھ رہے ہیں سب نا. اب اس کے بعد دیکھیں نشان. نیکسٹ. اور یکایک اس فرشتے کے ساتھ آسمانی لشکر ایک گروہ خدا کی حمد کرتی ہوئی یہ کہتی ہوئی، یہ نشان نہیں نظر آ رہا ہے؟ آسمان کی پوری فرشتوں کی گروہ، آسمان کا جتنا گروہ فرشتوں کا ہے وہ اس ٹائم پہ زمین پہ ظاہر ہوا ہے. اور کیا گاتے ہوئے ظاہر ہوا ہے؟ عالم بالا پر روشنا، عالم بالا پر خدا کی تمجید ہو، اور زمین پر ان آدمیوں سے جن سے وہ راضی ہے. ہم لوگ کس کو دیکھ رہے ہیں؟ چرنی میں لپٹے ہوئے ایک بچے کی طرف دھیان ہے. یہ بڑے بڑے کام ہوئے، اتنا بڑا لشکر، اتنا بڑا ہیونلی ہوسٹ. Can you go back? I'll read in English. And suddenly there was with the angel a multitude of heavenly hosts praising God and saying. Multitude of heavenly hosts. فرشتوں کی ایک بڑی فوج جو ہے وہ وہاں پہ ظاہر ہوئی ہے، اور انہوں نے کیا بولا ہے؟ عالم بالا پر ہوشنا. میرا ٹائم ختم ہو رہا ہے آلریڈی، تو میں اس میسج کو آدھے ہی روک رہا ہوں. اپنے قدموں پہ کھڑے ہو جائیں. بائبل میں لکھا ہے یہ چرواہوں نے جا کر، یہ شیپرڈ نے جا کر آگے مشہور کیا. میں نے دکھایا تھا نا، اس نے بولا تھا مشہور کیا. کس کو مشہور کیا؟ اپنے آپ کو مشہور کیا یا یسوع کو مشہور کیا؟ یسوع کو مشہور کیا. یہ شیپرڈ کا کام ہے، یہ چرواہوں کا کام ہے. اگر کوئی پاسٹر بننا چاہتا ہے، آپ کا کام یہ ہے کہ آپ نے یسوع کو پاپولر کرنا ہے، اپنے آپ کو پاپولر نہیں کرنا ہے. اپنے آپ کو کم سے کم تر، حقیر سے حقیر تر اپنے آپ کو کم کرتے جائیں اور یسوع کو اپنی زندگی میں بڑھاتے جائیں. انہوں نے یہ کیا. اور دوسرا کام کیا کیا؟ بہت ساری چیزیں بولنے والی، میرے پاس ٹائم نہیں ہے. دوسرا کام کیا کیا؟ انہوں نے مشہور کیا ہر جگہ جا کر. یہ شیپرڈ تھے، ان کا کام تھا بھیڑ بکریوں کو چرانا، لیکن کام چھوڑ کے دوسرے کام میں لگ گئے اور لوگوں میں جا کر یسوع کی منادی کری انہوں نے. آج انہی شیپرڈ کی وجہ سے انہوں نے لوگوں کو بتایا، اور وہ لوگوں نے دوسرے لوگوں کو بتایا، اور دوسروں نے تیسرے کو بتایا، اور ایسے کرتے کرتے ایک دن آپ کے باپ دادا تک ان میں سے کوئی شخص پہنچا جس کی وجہ سے آج میں اور آپ مسیح کہلائے جاتے ہیں. یہ شیپرڈز نے کام کیا تھا. جب لوگوں کو بولا، لوگوں نے آگے لوگوں کو بولا، انہوں نے آگے لوگوں کو بولا، اور ایک ٹائم آیا کہ میرے اور آپ کے فور فادرز جو ہمارے آبا و اجداد ہیں، ان سے کسی نے یسوع کے بارے میں بتایا. اس لیے آج ہم سب چرچ میں جمع ہیں. ہاللیلویہ. ہم کس کی ورشپ کرتے ہیں؟ کس کی پرستش کرتے ہیں؟ کس کی کرتے ہیں؟ یسوع مسیح کی. کون ہے یسوع مسیح؟ یسوع مسیح ہمارا سیویئر ہے، ہمارا نجات دہندہ ہے، ہمارا خداوند ہے، ہمارا بچانے والا ہے، فدیہ دینے والا ہے. وہ سن آف گاڈ ہے، اسے بولتے ہیں خدا کا بیٹا ہے. ہاللیلویہ. وہ ازل سے تھا، وہ ہمیشہ رہے گا. جب شروع بھی نہیں ہوا تھا وہ موجود تھا. جب سب ختم ہو جائے گا تب بھی وہ موجود رہے گا. بیچ میں صرف اس نے اپنی باڈی لی تاکہ وہ میرے اور آپ کے لیے کفارہ دے سکے. کیونکہ جتنے گناہ ہمارے تھے، انسانوں کے، جانوروں کو ذبح کرنے سے وہ گناہ پاپ نہیں مٹ سکتے. تو اس کے لیے خدا چاہیے تھا، اور خدا کا لہو چاہیے تھا. خدا کو اپنا لہو. میں اور آپ، وی کاسٹ گاڈ ہز بلڈ. انگلش میں بولا ہے وی کاسٹ گاڈ ہز اون بلڈ. ہماری قیمت کیا ہے؟ ہماری قیمت پتہ ہے کیا ہے؟ ہماری قیمت خدا کا اپنا خون ہے، کہ ہماری وجہ سے اس کو اپنا خون بہانا پڑا. ہاللیلویہ. میں پاسٹر طارق کو بلاتا ہوں سامنے. کدھر ہیں؟ ہاللیلویہ. اپنی آنکھیں بند کریں، میں دعا کرتا ہوں. خداوند آسمانی باپ، یسوع مسیح کے قدرت والے جلالی نام میں آپ کے چرنوں میں آتے ہیں خداوند، اور اس بات کا اقرار کرتے ہیں خداوند کہ ہمیں ایک بچانے والے کی ضرورت ہے، اور وہ آپ ہی ہو. کوئی اور پروفٹ آپ کے بعد نہیں آیا. جتنے آئے ان سے طرح بطرح تھوڑا تھوڑا خدا نے کلام کیا، لیکن اینڈ میں خدا نے اپنے بیٹے کے ذریعے کلام کیا. اس کے بعد کوئی اور نہیں ہے جس کا ہم کلام سنیں یا جس کا کلام ہم نے ماننا ہے. یسوع مسیح کے نام سے خداوند ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ ہمیں دیر لگی اس بھید کو جاننے میں،
لیکن ہم جان گئے کہ خداوند آپ ہی خدا ہو، خداوند آپ ہی ہمارے نجات دہندہ ہو، آپ ہی ہو جو انسان بن کے آئے اور اپنے آپ کو خداوند میرے اور میرے گناہوں کے لیے خداوند آپ نے قربان کیا۔ یسوع کے نام سے خداوند ہم آپ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ ہم گناہ میں ڈوبے ہوئے تھے، مرے ہوئے تھے، لیکن آپ نے خداوند ہمیں بچا لیا، آپ نے ہمیں نئی زندگی دی ہے۔ ہم خداوند یہ زندگی آپ کو دیتے ہیں، ہم یہ زندگی آپ کو دیتے ہیں خداوند۔ میں خاص دعا کرتا ہوں وہ سارے بہن بھائیوں کے لیے جو سال میں صرف ایک دفعہ آتے ہیں، خداوند آج خداوند یہ یہاں سے عہد کر کے جائیں کہ یہ ایک دفعہ نہیں آئیں گے بلکہ ہر ہفتے یہ خداوند آپ کی حضوری میں آئیں گے، سجدہ زیر ہوں گے خداوند، یہ اپنے سروں کو جھکائیں گے، اپنی زندگی آپ کو دیں گے خداوند، یہ آپ کو سیریس لیں گے۔ وقت شروع ہونے سے پہلے خداوند یہ یہاں پہ موجود ہوں گے، جس طرح آپ شروعات سے پہلے موجود تھے اسی طرح سروس شروع ہونے سے پہلے خداوند یہ لوگ موجود ہوں گے۔ خداوند یہ اپنے ٹائم سے نہیں بلکہ آپ کے ٹائم سے آئیں گے۔ یسوع کے نام سے ہر ایک کو فضل دیجئے خداوند کہ ہم ڈسپلن لا سکیں اپنی زندگی میں، اور خداوند جو آپ کا ہے وہ آپ کو دے سکیں۔ آپ کا شکر ادا کرتے ہیں، یسوع مسیح کے نام سے مانگتے ہیں، آمین۔ زوردار تالیاں خدا کے